بات ہو جائے جدید زمانے کے جدید تقاضوں کے حوالے سے، تو آج انٹرنیٹ کے اس دور میں ہر چیز تیز رفتار سے آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کے آگے بڑھنے میں کمپیوٹر اور اسمارٹ فون اور جدید ٹیکنالوجی کا ایک بہت اہم رول بھی ہے، کیونکہ آج کل لیٹسٹ ٹیکنالوجی، مشینز، کوڈنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، یا پھر اگر دیکھا جائے تو روبوٹکس کا رجحان ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور آنے والی نسلوں کا مستقبل اسی ٹیکنالوجی سے جڑا ہوا ہے۔ اور اس جدید دور میں تمام پیرنٹس کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اچھی تعلیم اور تربیت کا بندوبست کریں، اور اپنے بچوں کے اندر ایسی صلاحیتیں یا ایسی مہارتیں پیدا کریں کہ وہ ہر میدان میں کامیابیاں سمیٹتے ہی چلے جائیں۔ تو اس ڈیجیٹل دور کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے وقت کی یہ ضرورت بھی بن چکا ہے کہ بچوں کو یہ جدید سکلز ہم نے سکھانے ہیں۔ اس عمل سے نہ صرف آپ کا بچہ جو ہے وہ چھوٹی عمر سے ہی جو نئے نئے پروگرامز جو مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان کو بنانا شروع کر دے گا، اس کو سیکھنا شروع کر دے گا، بلکہ اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں وہ بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جو اس کی زندگی کے دوسرے شعبے میں بھی اسے کافی حد تک فائدہ دے سکتی ہیں۔ تو آج میں آپ کی ملاقات بھی ایسے ہی بہن بھائیوں سے کروانے جا رہی ہوں جو ایسا ایک اسٹارٹ اپ رن کر رہے ہیں جہاں 4 سال کی عمر سے لے کر نوجوانوں کو مشین کوڈنگ کے حوالے سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے، یا پھر روبوٹکس کے حوالے سے دیگر جدید سکلز سکھائی جاتی ہیں۔ تو آج کے دور میں بچوں کے لیے ان سکلز کا سیکھنا کتنا ضروری ہے، اور وہ ان کا اسٹارٹ اپ جو ہے یہ کیسے کام کرتا ہے، انہی کی زبانی جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت جناب موجود ہیں 3 بہن بھائی ہیں۔ سب سے پہلے تو لائبہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، طلحہ ہیں، اور عبد الرحمان نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ آپ تینوں کو سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتی ہوں جاگل ہال میں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں؟ آپ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سب سے پہلے لیڈیز سے ہی اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ لیڈیز فرسٹ۔ تو لائبہ سب سے پہلے مجھے بتائیے اپنے اسٹارٹ اپ کے حوالے سے کہ کیسے اسٹارٹ آپ لوگوں نے کیا، یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ آپ لوگوں نے پاکستان میں اس طرح کی چیز اسٹارٹ کرنی ہے؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ اس اس شو پہ۔ ہم ایکچولی 3 بہن بھائیوں نے ہم نے کینیڈا میں اسٹارٹ کیا۔ میں علیحدہ سے ایک مینٹل میتھس رن کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ عبد الرحمان خان آلریڈی کوڈنگ اور روبوٹکس کینیڈا میں پڑھا رہے تھے۔ میں نارتھ امریکن اوارڈ ونر انسٹرکٹر ہوں۔ عبد الرحمان کینیڈا میں روبوٹکس چیمپئن ہے، اور طلحہ بھی ہمارے ساتھ ہی سارے کورسز ٹیچ کر رہا تھا، کورس کریکولم میں ہیلپ کر رہا تھا۔ تو پھر ہمارے پاس اپنی اپنی ایکسپرٹیز تھی۔ وی ور لائک وائی ناٹ ہم یہ ساری چیزیں ایک ہی روف کے انڈر لے آئیں تاکہ سوسائٹی کو بھی ہیلپ ہو۔ ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری چیزیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، ساری چیزیں مل رہی ہیں۔ تو الحمدللہ بھائیوں نے ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گورنمنٹ آف کینیڈا کو بھی پچ کرتے ہیں۔ یہ آئیڈیا ہم نے بنایا، تو الحمدللہ کافی ان آئیڈیاز میں سے ایک آئیڈیا ہمارا سلیکٹ ہوا۔ There were around 2000 applications تھیں and there were only 20 got selected and we were one of them. ان میں سے ایک آپ کا تھا۔ And then Abdul Rahman came up with the name, let's pick up the name Bits and Bytes. Okay. کیونکہ یہ آپ کی جو کمپیوٹرز کی بالکل بریک ڈاؤن کریں تو zeros and ones کی جو لینگویج ہے that is Bits and Bytes, right? ٹھیک ہے۔ So that's how we started alhamdulillah in Canada. Almost 5 years ہونے والے ہیں ہمیں اپنی اپنی فیلڈس میں۔ دین کووڈ کیم، ہم نے کہا ہم اپنی پاکستان میں بھی اس چیز کو لاتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنی پاکستان میں اس چیز کو لائے۔ الحمدللہ ہماری 3 برانچز ہیں، اور یہ ورڈس آن جو ہے آگے ہوتا جائے گا۔ تو عبد الرحمان، آپ کو یہ آئیڈیا آیا، مطلب آپ تینوں کو یہ چیز آئی تھی کہ ہم لوگوں نے کچھ نہ کچھ کرنا تھا پاکستان میں، جب اس چیز کو آپ لوگ لے کے آئے سب سے پہلے تو کیسا فیڈ بیک ملا لوگوں کی طرف سے، یا اپنی سراؤنڈنگز میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہم بتاتے ہیں، پچ کرتے ہیں کہ اچھا ہم نے یہ چیز پاکستان میں لے کر آنی ہے، ہو سکے گی، چل سکے گی یہاں پہ کہ نہیں چل سکے گی، تو وہ فیڈ بیک کیسا آیا تھا آپ کو؟ جی، فرسٹ آف آل جب ہم آئیڈیا لوگوں کو بتاتے تھے ان کو ایک سمجھ نہیں آتی کہ what is this، یہ ٹریڈیشنل ایجوکیشن سے بہت ڈفرینٹ ہے، میرا بچہ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا۔ بٹ دین ہم نے کیا کیا، وی کریٹڈ ڈیموز۔ ہم نے بچوں کو پریپیئر کیا، فیملیز میں سے اسٹارٹ کیا، پہلے 2 بچوں کو 3 بچوں کو پریپیئر کیا، ان کو دکھایا، اینڈ دین لو اینڈ بی ہولڈ سنو بال افیکٹ یہ ہو گیا کہ ان کے اسکولس کے فرینڈس نے آنے لگے، انہوں نے کہا پیرنٹس کال کہ یہ میں نے آپ کا سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے، میں آپ یہ بچے اتنا اچھا کر رہے ہیں، میں نے بھی اپنے بچوں کو کروانا ہے، سیٹ برنگ اٹ آن، رائٹ۔ تو پھر آہستہ آہستہ ویسے اویئرنیس پھیلتی گئی اس کی، اینڈ اب ماشاء اللہ وی ہیو اباؤٹ 300 اسٹوڈنٹس ان لاہور، گلوبلی ایز ویل۔ ہم پاکستان سے بیٹھ کے ماشاء اللہ وی ہیو سچ اے ٹیلنٹڈ ٹیم، ہم کینیڈینس، امریکنس، مڈل ایسٹ کو بھی ٹارگیٹ کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو مین گول ہے وہ پاکستانی بچوں کو یہ ایجوکیشن دینا جو اسٹیم میں آتی ہے، روبوٹکس، کوڈنگ، مینٹل میتھ، تاکہ ہمارے بچے بھی انڈینس، چائنیز، امریکنس ان سے کمپیٹ کر پائیں آن اے گلوبل لیول۔ یہ نہیں کہ
آپ نے اپنے صرف نیبر سے کمپیٹ کر لیا, آپ نے اپنے کنٹری کے کسی اور بچوں سے, کسی اور سٹی سے کمپیٹ کر لیا. نہیں, ہم نے اپنے گلوبل لیول پہ گلوبل لیول پہ. لیکن ہم لوگ یہ تب سوچتے ہیں عبدالرحمٰن کہ ہم لوگوں نے باہر جا کے انٹرنیشنلی کمپیٹ کرنا ہے. سب سے پہلے ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے رشتہ داروں سے کمپیٹ کرنا ہوتا ہے, اپنے کزنس کو ہرانا ہے, ان سے دیکھ کے ہم لوگوں نے ان جیسی ڈگری کرنی ہے, پھر اچھے مارکس لینے ہیں. تو طلحہ آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو چیز تھی, یہ کوڈنگ, یہ جو جدید ٹیکنالوجی, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے, اس کو پاکستان میں لانا کتنا ضروری تھا, اور ہمارا جو مائنڈ سیٹ جو ابھی تک ایک ریجڈ ہے جس کو بدلنا بہت ضروری ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ جی, اگین فرسٹ آف آل لائک وٹ لائبہ سیڈ, تھینک یو فار ہیونگ اس. دیکھیں میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ پولیٹیکل سائنس, انٹرنیشنل ریلیشنز اور اکنامکس سے ہے. سو ایز اے ایکسپرٹ ان دس فیلڈ میرا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈفرینٹ کنٹریز کی ڈفرینٹ پالیسیز کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو میں نے بھی پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کو اسٹڈی کیا. سو اگر ہم دیکھا جائے کہ ہم آبزرو کریں پاکستان کی ایجوکیشن پالیسی کو, تو اسٹارٹنگ فرام دا آئی مین پری پارٹیشن, تو جو گوروں نے ہمارا ایجوکیشن سسٹم بنایا تھا وہ ٹو سچ اے سرٹن ایکسٹینٹ بنایا تھا کہ ہم صرف ایسٹ انڈیا کمپنی یا برٹش راج کو سرو کر سکیں. وہ چاہتے تھے کہ انگلش ان ٹیسٹ بٹ کلر ان انڈین اینڈ بلڈ ان انڈین. اب اس سے کیا ہوا کہ ڈسپیرٹی ہوئی ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا ایک پھر کانٹریری ہمارا بن گیا ایک اسلامک ایجوکیشن سسٹم, جس سے ہماری سوسائٹی میں ڈویژن آ گئی. اب وہ ایجوکیشن سسٹم اب تک چلتا آ رہا ہے, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کلاس بیس سسٹم ہے اور ایک ڈفرینٹ سسٹم, جس سے ہم ایک نیشنل کوہیژن نہیں ہمارے اندر, ایک سنگل یونٹی نہیں ہے. ایک بندے سے آپ بات کرتے ہیں, اس کا ایک لیول سیٹ آف بیک گراؤنڈ ہے, ایک ڈفرینٹ ہے, اور بہت بڑا گیپ ہے. اس گیپ کو اگر ہم نے کم کرنا ہے تو وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن, جو اس طرح ماڈرن ایجوکیشن ہے. اینڈ جب ہمارا آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم کیسے اپنے سارے جو بھی بیک گراؤنڈ سے, سوشل بیک گراؤنڈ سے لوگ ہیں, ان کو ون پیج پہ لایا جائے, اور وہ ہے ٹیکنیکل ایجوکیشن سے اور ماڈرن ایجوکیشن سے. ابھی کیونکہ آف کورس ان دا بگننگ اکوپمنٹ تھوڑا سا کاسٹلی آتا ہے آپ کو, اس کی ایک فی ہے, سب کچھ ہے, پر ہمارا جو الٹیمیٹ گول جو ہے پاکستان میں آنے کا یہ ہے کہ ہم نے اس کو میسو لیول پہ لے کے جانا ہے, اس کو سبسیڈائز کرنا ہے, تاکہ ایک عام آدمی کو, عام بچے کو بھی مینٹل میتھس, روبوٹکس, کوڈنگ, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یہ آئے. ہاں, کیونکہ باہر ہم جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اس چیز کو اپنی انگلیوں پہ ٹپس پہ کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی صحیح کیا کر رہے ہیں.